کیسے ہیں سب؟ 200 کمنٹس اور 700 لائکس کا ٹارگٹ مکمل کروا دینا سب۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنا رسپانس دکھا کر جایا کریں۔ لائکس تو پورے کروا دیا کریں کم از کم۔ اگلے چند لمحوں میں گھر کا دروازہ کھولتے جبران کیسر زری کے ساتھ ہی گھر کے اندر داخل ہوا۔ گاڑی میں جیسے اسے اٹھایا تھا وہی جانتا تھا۔ مقابل میں اتنی تو ہمت بھی نہیں تھی کہ نظریں اٹھا سکے۔ وہ تو اب تک نظریں ہی جھکائے ہوئے تھی، اٹھانے کی ہمت نہیں تھی۔ مجال ہے حلق سے کوئی آواز نکلی ہو، نہیں تھی اس میں ہمت کہ اس لڑکے کا سامنا کر سکے اب۔ گاڑی میں پتہ نہیں کون سا بھوت سوار ہو گیا تھا اس پر، وہ نہیں جانتی تھی کہ اب بھی سوار تھا۔ بس اب وہ کنٹرول کر رہا تھا، ایسے ہی اپنی نازک مزاج بیوی سے محروم ہو جاتا۔ اسے احتیاط ہی کرنی تھی۔ دونوں کے درمیان خاموشی چھائی تھی اور وہ دونوں ایک ساتھ اندر کی جانب روانہ تھے۔ گھر دیکھ لیں پھر سوچیں گی آپ، گھر نہیں دکھایا اس نے۔ مسکراتے ہوئے زری کی جانب دیکھتے اس نے شرارت سے کہا۔ مقابل نے دوپٹہ ایسے لپیٹ لیا تھا جیسے کسی نامحرم کے ساتھ آ رہی ہو۔ زری نے دھیرے سے گردن ہلاتے اپنے دوپٹے کو پھر سے ٹھیک کرتے سامنے کی جانب دیکھا۔ دونوں دروازے سے کچھ آگے آتے رک گئے تھے، خاص کر زری خان، وہ جو دیکھ رہی تھی گھر کو۔ 2 کمروں پر مشتمل یہ ایک چھوٹا سا گھر تھا۔ سامنے آتے ہی دروازے سے پہلے صحن تھا جس کا سائڈ پر ایک درخت لگا تھا۔ مزید آگے برآمدہ اور پھر برآمدے سے پہلے دونوں کمرے سامنے تھے۔ گھر اچھا تھا مگر تھوڑی ریپیئرنگ کی ضرورت تھی جو یہ لڑکا کبھی کرواتا نہیں تھا۔ وقت ہی نہیں ملتا تھا ان چیزوں کا اسے۔ وہ گھر آتا ہی کب تھا؟ بہت کم۔ زیادہ وقت تو ایجنسی میں گزر جاتا تھا۔ زری خان غور سے چاروں طرف دیکھ رہی تھی، گویا وہ اپنے ذہن میں اچانک تصور کر رہی تھی کہ اسے اپنی مرضی سے سجائے تو کتنا پیارا لگے۔ ابھی تو مقابل نے صفائی بھی نہیں کی ہوئی تھی گھر کی۔ وہ 5 دن سے گھر آیا ہی نہیں تھا تو کیا ہی صفائی کرتا۔ آندھی آئی تھی اور سب کچھ مٹی مٹی ہوا پڑا تھا۔ مجھے وقت نہیں ملتا، مگر خیر ابھی صفائی کر دیتا ہوں، آ جائیں آپ اندر۔ سوری۔ جبران نے خود بھی گھر کی حالت دیکھتے شرمندگی سے معافی مانگی۔ اسے واقعی شرمندگی ہو گئی تھی۔ کیا سوچ رہی ہوگی کتنا پھوڑ انسان ہے، حالانکہ وہ نہیں تھا۔ نہیں میں نے ایسا نہیں سوچا، زری نے بہت دھیمے سے جواب دیتے ایک قدم آگے لیا۔ دیکھا بھی نہیں تھا جبران کو۔ ایسے ہی پھر یہ جن بے باکیوں پر اتر کر اس کی جان لبوں پر لے آتا۔ اچھا مجھے تو دیکھ لیں، ایسا محسوس ہو رہا ہے زیادتی کی ہو آپ کے ساتھ۔ میری بیوی ہیں یار آپ۔ جبران نے اسے ریلیکس کرنے کی خاطر خود بھی ایک قدم کا فاصلہ سمیٹا۔ اب تو اس کا بھی دل اب نہیں بھرا تھا، بس مقابل کے لیے رک گیا تھا، خیال کر رہا تھا وہ۔ زری نے خاموشی سے ہونٹ کاٹتے گردن جھکائی۔ اس میں تو ہمت نہیں تھی اب سامنا کرنے کی۔ کیسے دیکھتی اس کی طرف، وہ یقین آنے پر پچھتا رہی تھی۔ کیا ہوا گلابو جی، اس معصوم انسان سے ناراض ہو گئی ہیں کیا آپ؟ جبران نے اس کے ساتھ کھڑے ہوتے معصومیت سے استفسار کرتے بازو اس کی گردن سے گزارتے اسے مزید اپنے نزدیک کیا۔ ایسے ہی جھجک رہی تھی، چل رہتی اس کی طرح، مگر شرم رکاوٹ بن رہی تھی۔ بول لو لڑکی، لگتا ہے آدھی زندگی تو آپ کو بلوانے میں ہی نکل جائے گی۔ جبران نے اس کے سر پر اپنے لب رکھتے کہا۔ واقعی وہ نہیں جانتا تھا کیا ہو رہا ہے۔
ایک بار پھر نیت خراب ہو رہی تھی۔ بغل میں اتنی حسین لڑکی ہو اور جذبات قابو میں رہیں، یہ تو زیادتی ہے پھر۔ بس اسے کام میں لگانا تھا اس لڑکے کو، تاکہ جن اترے اس کے سر سے۔ وہ تو اب تک نظریں چکائے ہوئے تھی، جو منہ میں آیا تھا بول دیا تھا۔ اتر رہی تھی۔ جیسے آپ کا حکم۔ مسکراتے ہوئے گردن جھکاتے اس نے زری کی ٹھوڑی پر ہاتھ رکھتے اس کا چہرہ اپنی طرف کیا۔ زری پھر سے تھوک نکل کر رہ گئی تھی۔ یہ تو پیچھے پڑ گیا تھا۔ جبران آنکھیں بند کیے اپنے لبوں کو اس کے گال کے قریب کیے دھیرے سے اپنے لب رکھ گیا تھا۔ حکم دیتی اچھی لگی تھی اسے۔ کوئی تھا اس پر بھی حکمرانی کرنے والا، روک ٹوک کرنے والا۔ یہ اچھا احساس تھا۔ پلیز۔ زری نے ہمت جتاتے اس کے بازو کو جکڑا۔ وہ گال سے لب سرکاتے لبوں تک لا رہا تھا۔ انتہائی نرم تھا، سنتا کہاں تھا اس کی۔ سارا قصور آپ کا ہے۔ کس نے کہا تھا اتنی پیاری لگا کریں؟ کر دی نا اپنے شوہر کی ساری معصومیت ختم۔ ایک قدم مزید اس کے قریب لیتے سرگوشی کرتے اس نے زری کے لبوں کو نرمی سے اپنی زبان سے لک کیا۔ وہ سوکھے ہوئے تھے۔ زری کی سانسیں ایک بار پھر اس رفتار پکڑ گئی تھیں۔ اللہ پوچھے اس جن کو۔ وہ تو حلق خشک کیے جیسے کھڑی وہی جانتی تھی۔ لرزنے نہ لگ جاتی، امکانات قریب تھے۔ آپ کی بات ہی الگ ہے بیگم۔ اس کی کمر پر ہاتھ رکھتے جبران نے اسے مزید اپنے نزدیک کرتے اس کے لبوں پر اپنا لمس چھوڑتے انہیں محبت سے چوما۔ وہ بہت آرام سے چھوتا تھا اسے، احتیاط کے ساتھ۔ جبران جی پلیز۔ تیز تیز سانس لیتے زری نے اپنی بس ہوتے دیکھ بھیگی آواز میں ریکویسٹ کی۔ یہاں بس ہو گئی تھی اس کی، مزید کچھ ہوتا تو بے ہوش ہو جاتی، چھوڑتا ہی نہیں تھا اس کی جان۔ اچھا ٹھیک ہے۔ جبران نے آنکھیں گھماتے دھیرے سے اس کے لبوں پر دانت کاٹتے اپنا چہرہ پیچھے کیا۔ خود پر جبر کر رہا تھا وہ، مگر کیسے سمجھاتا اسے؟ بس تو پڑی تھی تو چھوڑ دیا تھا۔ چھوڑ دیں سب، کچن میں آ جائیں آپ پلیز۔ اسے بس اپنی نظروں سے دور کرنے کا فیصلہ کرتے جبران 2 قدم پیچھے ہوا۔ نہ نظروں کے سامنے ہوتی، نہ وہ کچھ کہتا اسے۔ تب تک جذبات بھی قابو میں کر لیتا وہ بھی۔ کس طرف کچن ہے؟ زری نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ وہ تو انگلیاں چٹکا رہی تھی۔ اچھا ہی تھا، اسے ریلیکس ہونے کی ضرورت تھی۔ وہ رہا۔ جبران نے پیچھے کی جانب دیکھتے صحن کے ایک کونے کی جانب اشارہ کیا۔ زری اس دروازے کو نہیں دیکھ پائی تھی، اب نوٹ کیا تھا۔ اس کا ایک دروازہ برآمدے کی طرف تھا تو دوسرا صحن میں۔ بھاگ جائیں۔ جبران نے واپس اس کی جانب دیکھتے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ اب تو جلدی چلے جاتی، ایسے ہی آگ لگا رہی تھی۔ زری خان خاموشی سے گردن ہلاتے آگے بڑھی۔ وہ دوپٹہ پھر سیٹ کر رہی تھی۔ قدموں میں تیزی تھی۔ اچھا ہوا جان چھوٹی۔ وہ جو آگے بڑھ رہی تھی کچھ آنے پر بے ساختہ قدم رکے۔ اسے بھی تو کام لگا کر جاتی، کہیں ایسا نہ ہوتا پیچھے پیچھے پہنچ جائے۔ وہ رکتے ہوئے ہمت کرتے واپس اس کی جانب مڑی۔ جبران آنکھوں میں پیار لیے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کی اہمیت کبھی اسے لفظوں میں نہیں بتا سکتا تھا، یہی سوچ رہا تھا۔ آپ صفائی کر دیں اتنے میں ناشتہ بنا لوں، پھر جو رہ جائے وہ تو مل کر کر لیں گے۔ آ جائیں آپ بھی، اچھے سے صفائی کرنی ہے۔ زری نے اس کی جانب دیکھتے حکمیہ لہجہ اپنایا۔ اسے صفائی پسند تھی، گندے گھر میں بیٹھ کر تو کھایا بھی نہیں جانا تھا اس سے۔ تبھی تابع دار سائیں۔ جبران نے سینے پر ہاتھ رکھتے کچھ جھکتے ہوئے فوراً حکم مانا۔ قریب آتی پھر سے اچھے سے بتاتا اسے، ابھی یہی کر سکتا تھا۔ زری خان اچانک تیزی سے رخ بدلتے مسکرا اٹھی تھی، اور کتنا بلش کرنا تھا اس نے۔ بیچاری کے کان کی لو تک سرخ ہو رہی تھی شدید۔ ہاتھ کو آپس میں الجھاتے مسکراتے ہوئے وہ واپس آگے کی جانب بڑھی۔ اپنی ہی شرم ہینڈل نہیں کر پاتی تھی۔ وہ کہاں جاتی آخر؟ پیچھے جبران بھی مسکراتے ہوئے برآمدے کی جانب بڑھا۔ پتہ نہیں کہاں سے شروع کرتا اور کہاں پر ختم۔ سچ تو یہ تھا اس کا دل بھی نہیں تھا بالکل، مگر آرڈر اتنے سخت آئے تھے، اسے کرنا ہی تھا کام۔ زری خان نے کچن کی طرف آتے اپنے قدموں کو دروازے پر ہی روکا۔ نظریں سامنے کی جانب تھیں جہاں وہ محض جبران پر
ہی تعصب کر سکتی تھی۔ اس لڑکے کا گھر ذرا صاف نہیں تھا، سب اسے ہی دیکھنا تھا۔ جس طرح عورتوں کی زندگی میں مرد ضروری ہیں، اسی طرح مردوں کی دنیا بھی عورتوں کے بغیر مکمل نہیں۔ دونوں مل کر ایک زندگی کی گاڑی کو چلاتے ہیں۔ جبران اکیلا تھا تبھی سب مینج نہیں کر پاتا تھا۔ گھر آتا تھا تو اتنا تھکا ہوتا تھا کہ بس ہو جائے۔ صفائی وہ کرتا تھا اتوار کو، بس آج یہ آندھی نے سب خراب کیا ہوا تھا۔ زری سوچ رہی تھی صفائی پہلے کریں یا بھوک پہلے مٹائے اپنے شوہر کی۔ وہ سوچ ہی سکی۔ جبران جی، کچھ سوچتے ہوئے اس نے رخ بدلتے یہاں سے گزرتے جبران کو مخاطب کیا۔ باہر میں جائے شرم، اسے صفائی کرنی تھی پہلے۔ جی بیگم، فوراً ہی رکتے ہوئے جواب آیا تھا۔ پاس بلا لیتی بس، اس کا کوئی موڈ نہیں تھا صفائی کا۔ میرے ساتھ کچن کی صفائی کروا دیں پہلے، پھر میں ناشتہ بنا لوں گی، ایسے یہاں نہیں بنا پاؤں گی۔ وہ اکیلے نہیں کرنا چاہتی تھی کام، تبھی بس مدد مانگ رہی تھی، کرنے والا بنتا بس، ورنہ وہ اکیلی بھی کر لیتی، اسے کام سے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ نیکی اور پوچھ پوچھ، میں بھی تو یہی کہہ رہا تھا۔ دل کی خواہش پوری ہوتے دیکھ وہ خوش دلی سے اس کی جانب بڑھا، یہی تو وہ چاہتا تھا۔ زرن گردن ہلاتے خود بھی کچن کے اندر داخل ہوئی۔ وہ حالت دیکھ رہی تھی بس، برتنوں پر دھول جمی تھی، کچن میں کھڑکی سے آ گئی ہوگی مٹی۔ صحن والے گھر کے یہی مسئلے ہوتے ہوں گے، مگر جو سکون یہاں ہوتا ہے وہ بڑے گھروں میں نہیں ہوتا۔ زری سوچ ہی سکی۔ جبران پیچھے پیچھے آ رہا تھا، جبکہ زری سوچ رہی تھی کہاں سے شروع کرے۔ وہ برتن دھوتی سارے کچن کے اور جبران پھر شیلف وغیرہ دھو لیتا۔ مجال ہے اس لڑکی نے ذرا کسی چیز سے گھن گائی ہو، وہ تو ایک ایک چیز سجانے کا سوچ رہی تھی۔ نیا گھر لینے سے بہتر تھا اسے نیا بناتی۔ یہ اتار دیں پھر تسلی سے کام شروع کرتے ہیں۔ مجھے میری ڈیوٹی بتا دیں، وہ کر لوں گا۔ آپ بھی سوچ رہی ہوں گی میرا چھٹی کا دن خراب کر دیا اس پاگل نے، اگر آپ کہتی ہیں تو واپس انسٹی ٹیوٹ چلیں؟ جبران نے اس کی جانب دیکھتے سوال کیا۔ شروعات میں دوپٹے کی جانب اشارہ تھا، وہ تو رچ کے آج شرمندہ ہو رہا تھا، بس ظاہر نہیں کیا تھا۔ اسے کام سے کبھی اکتاہٹ نہیں ہوئی تھی۔ اسی گھر میں اتنا کیا تھا کہ اب نہ کرتی تو الجھن ہوتی، کچھ طریقے سے سیٹ کر لوں گی اسے، یہ بھی ٹھیک ہے، آپ کا گھر ہے، جو مرضی کریں۔ زری نے تیزی سے انکار کیا۔ تابعداری سے گردن ہلائی۔ اس کا کون سا سچ میں جانے کا موڈ تھا؟ میں برتن دھوتی ہوں، مجھے اکٹھے کر کے دیتے رہیں بس۔ زری نے اسے تنبیہ کرتے آگے قدم لیے۔ جبران بھی ایک گہری سانس بھرتے رہ گیا تھا۔ اسے شرافت کا مظاہرہ کرنا تھا یہاں، کام ہو جاتا پھر دیکھتا، ورنہ مقابل کام کرنے لائق بھی نہیں بچتی۔ اگلے کچھ لمحوں میں زری خان سنک کے پاس کھڑی تھی تو جبران اسے برتن اٹھائے دے رہا تھا۔ سارے برتن اس طرف سے ہٹا کے اسے رینک بھی دھونا تھا تاکہ واپس لگائے جا سکیں۔ دونوں کے درمیان خاموشی چھائی تھی۔ جبران نے بھی تنگ کرنا مناسب نہیں سمجھا تھا، اس کے لیے تو یہی کافی تھا، مقابل اس کے گھر کو اپنا سمجھ رہی ہے۔ اچھا احساس تھا۔ زری خان اپنے دھیان بڑی تیزی سے برتن دھو رہی تھی، حالانکہ یہ پہلے سے دھلے ہوئے تھے مگر مٹی مٹی ہو رہے تھے۔ مجال ہے جو اس لڑکی نے دوپٹہ اتارا ہو۔ جبران نے بھی دوبارہ نہیں بولا تھا۔ جیسے بھی وہ کمفرٹیبل محسوس کرتی، یہی ٹھیک تھا۔ گھر میں برتن بھی آپ ہی دھوتے ہیں کیا؟ زری نے خود کو بور ہوتے محسوس کرتے سوال کیا۔ یہ ایک بے تکا سوال تھا، بس بات کے لیے۔ ہاں جی، اب میری ماں بہنیں تو نہیں ہیں جو آ کے میرے برتن اٹھا بھی لیں اور انہیں دھو بھی دیں۔ مجھے بچپن سے اپنا ہر کام خود کرنے کی عادت ہے، مسکراتے ہوئے جواب آیا تھا۔ زندگی نے اسے آرام پرست بننے ہی نہیں دیا تھا، خاک وہ کسی سے امید رکھتا۔ زری ایک گہری سانس بھرتے رہ گئی تھی۔ پھر ترس آتا تھا اسے جبران پر، مگر کبھی ظاہر نہیں کیا۔ لوگوں کو اچھا نہیں لگتا ان پر ترس کھایا جائے۔ ہر کسی کے سامنے اپنا ترس کا اظہار کرنے نہ بیٹھ جایا کریں۔ اب میں ہوں نا، آپ ہر اتوار مجھے یہاں لے کر آیا کریں، گندے کپڑے دھو دیا کروں گی اور برتن بھی، آپ مت کیا کریں یہ کام۔ زری نے مسکراتے ہوئے یہ ذمہ داری اٹھانے کا سوچا۔
اب وہ تھی تو مقابل کے لیے آسانیاں ہی کر دیتی۔ اچھا تھا دھیان لگا رہتا۔ دھوبی کے پاس جاتے ہیں، کپڑے اور برتن میں خود دھو لیتا ہوں، آپ اپنا کام کریں بس۔ زیادہ کام کا شوق ہے تو ایک بار میرے پاس آ جایا کریں، سارے کام کا بھوت نکال دوں گا۔ وہ فوراً ایبرو اچکاتے گویا نفی کر گیا تھا، ایسے ہی وہ کام کرنے کے لیے تھوڑی لایا تھا بیوی۔ زری تعصب سے نفی میں گردن ہلا کر رہ گئی تھی۔ بدتمیز انسان، آج تو دھمکیاں بھی دے رہا تھا۔ آج وہ صحیح شوہر لگ رہا تھا اسے۔ جبران نے مسکراتے ہوئے ایک نظر بھر کر اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ چپ ہو جائے یا بولے، ہر حال میں پیاری لگتی تھی۔ وہ برتن چھوڑے گہری نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ غلطی کی تھی آج زری کو لا کر، داجان کی باتیں یاد آ رہی تھیں اسے۔ زری اس کی نظروں کو اگنور کرتے اپنے دھیان برتن دھو رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کوئی تو کارنامہ سر انجام دے رہا ہے اس کا شوہر۔ زری جی، جبران نے نرم گہری نظروں سے اسے دیکھتے نہ جانے کیا سوچتے ہوئے اپنی دونوں باہیں اس کے لیے وا کی۔ وہ وہیں کھڑا تھا، مگر چاہتا تھا خود زری اس کے سینے سے آ کر لگے۔ اس پر واقعی کوئی بھوت سوار ہوا تھا آج، جذبات سلائے نہیں سو رہے تھے۔ زری جو اپنے دھیان لگی تھی کہ اس کی آواز پر بے ساختہ اس کی جانب دیکھا، مجال ہے ایک کام سکون سے کرنے دے۔ وہ اس کے ہاتھوں کو پھیلتے دیکھ نچلا لب دانتوں تلے کچل گئی تھی۔ کہاں سے آ رہی تھی یہ بے باکی کون جانے۔ اس نے سرخ چہرہ لیے تیزی سے نفی میں سر ہلایا۔ مر نہ جاتی وہ۔ جبران کی آنکھوں میں فوراً التجا ابھری، چاہت ہو رہی تھی بہت۔ زری نے پھر سے نفی میں سر ہلایا، مگر پھر مقابل کو التجا کو گھوری میں بدلتے دیکھ منہ بنا گئی تھی۔ آنکھوں سے بات کر رہا تھا وہ اس سے۔ جبران آنکھوں میں وارننگ لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ ایسے ہی ہاتھ آ سکتی تھی، ورنہ وہ ساری زندگی ترستا ہی رہتا۔ زری نے ایک گہری سانس بھرتے دھیرے سے ٹوٹی بند کی۔ فکر ہوئی تھی کہ کہیں ناراض نہ ہو جائے، یا خود آ گیا تو زیادہ شامت آئے گی۔ بہتر یہی تھا وہی عزت کے ساتھ آگے چلی جاتی۔ گلے ہی تو لگنا تھا۔ ہاتھوں کی انگلیاں چٹکاتے تھوک نکلتے وہ دھیرے دھیرے قدموں سے اس کی جانب بڑھی، نظریں بھی جھکی ہوئی تھیں۔ یہی ٹھیک تھا۔ جبران کیسر بے ساختہ اپنی مسکراہٹ روک گیا تھا۔ اس نے نوٹ کیا تھا زری ایک گھوری کی مار ہوتی ہے بس۔ انتہائی شریف لڑکی تھی۔ خیر اس کا کام ہو جائے، مزید اس نے کرنا ہی کیا گھوڑیاں دکھا کر۔ زری بہت دھیمے دھیمے سے آگے بڑھتے ہوئے اس سے 2 قدموں کے فاصلے پر رکی۔ مزید آگے کی جانب ہمت نہیں تھی۔ وہ زمین کو دیکھ رہی تھی، گال تپ رہے تھے۔ پتہ نہیں کیا کرے گا۔ اتنا ڈرتی ہیں آپ؟ کھا تھوڑی رہا ہوں آپ کو۔ مسکراتے ہوئے اس کی حالت دیکھتے جبران نے خود ہی ہاتھ آگے بڑھاتے اسے بازو سے پکڑتے اپنی جانب کھینچا۔ زری خان کھینچے ہوئے اس کے سینے سے لگی تھی۔ میری شرمیلی بیوی، پیار بھرے انداز میں سرگوشی کرتے جبران نے اس کے ہاتھوں کو آپس میں الجھے دیکھ انہیں زبردستی ایک دوسرے سے جدا کیا۔ وہ خود ہی اس کے ہاتھ پکڑے اپنے گلے میں باہیں ڈال گیا تھا۔ زری خان نظریں جھکائے محض اس کی حرکتیں نوٹ کر رہی تھی۔ وہ نہیں بول سکتی تھی کچھ، فنا ہو جاتی یہیں۔ خود اس کی کمر کے گرد دونوں ہاتھوں کا حصار بناتے جبران نے گردن جھکاتے اس کی گردن میں چہرہ چھپایا۔ وہ اسے مزید قریب کرتے اپنے سینے میں بھینچ گیا تھا۔ زری خان خاموشی سے آنکھیں بند کیے اس کے سینے میں چہرہ چھپائے ہوئے تھی۔ دل کانوں میں دھڑک رہا تھا۔ اس کے ہاتھ جبران کی گردن میں باہیں ڈالے ہوئے تھے۔ نہ جانے کیوں مگر یہ ایک سکون دہ احساس تھا دونوں کے لیے۔ جبران خود بھی سکون کے ساتھ آنکھیں بند کر گیا تھا۔ اسے شدت سے سینے سے لگائے ہوئے تھا وہ۔ کچن میں مکمل خاموشی چھائی تھی۔ جبران اس کی گردن میں منہ دیے گہری گہری سانسیں بھر رہا تھا۔ دونوں کے دل دھڑکتے ایک دوسرے کو بخوبی آوازیں سنا رہے تھے۔ وہ دونوں ہی اپنا اپنا دل سنبھال رہے تھے۔ جبران ایک ہاتھ کو نرمی سے اس کی کمر پر رب کر رہا تھا۔ ایک سکون کی لہر بدن میں اتر گئی تھی۔ یہی سکون ہمیشہ سے چاہتا تھا وہ۔
آج لگ رہا ہے کہ اپنے گھر کے اندر کھڑا ہوں۔ اس چار دیواری کو گھر بنانے کے لیے میں ساری زندگی آپ کا احسان مند رہوں گا، سرگوشی نما آواز میں بولتے جبران نے نرمی سے اس کی گردن پر لب رکھے۔ زری خان اس کی بیئرڈ اور مونچھوں کی میٹھی سی چبھن واضح محسوس کر رہی تھی۔ گھبراہٹ کا عالم یہ تھا کہ وہ اس کے الفاظوں پر مسکرا بھی نہیں سکی تھی۔ بت بنی کھڑی تھی وہ بالکل، جو چاہے کر لے مقابل۔ زری آپ ساری زندگی کے لیے میرے پاس ہیں نا؟ میں پچھتاتا ہوں رخصتی لیٹ کر کے۔ کاش نہیں کرتا تو آج آپ بنا کسی حدود کے مجھے میسر ہوتی۔ ریئلی سوری۔ وہ اسے مسلسل چومتے ہوئے صاف کوئی سے بول رہا تھا۔ انداز انتہا کر نرم تھا، دونوں بے حد قریب تھے اور جبران کی آواز نہ چاہتے ہوئے بھی بوجھل ہو رہی تھی۔ اسے زری چاہیے ہے، ایسا وہ خود نہیں اس کے ہارمون بول رہے تھے۔ پھر سے کوئی جواب نہیں، اپنے چکروں میں بدتمیز اس کی زبان بند کروا دیتا تھا۔ اسے تو اتاریں یار۔ ہر کس کے دوران اس کے دوپٹے کو رکاوٹ بنتے دیکھ جھنجھلاتے ہوئے جبران نے چہرہ باہر نکالتے اس کے دوپٹے کو کھینچا۔ ابھی بھی زہر لگ رہا تھا اسے اپنے اور زری کے درمیان۔ دل تھا پھینک دے اسے۔ پلیز۔ زری نے دوپٹہ اتر دیتے تیزی سے دوپٹے کو تھاما۔ یہ غلط تھا، وہ گھبرا کر رہ گئی تھی بری طرح۔ کچھ نہیں کر رہا، بالکل چپ۔ اسے پھر سے گھڑی سے نوازتے جبران نے دوپٹے کو پکڑتے اچانک کھینچتے ہوئے اس پر سے اتارا۔ زری کے ہاتھ سے چھوٹ گیا تھا دوپٹہ۔ وہ جبران کے ہاتھ میں تھا جسے مسکراتے ہوئے اس نے سائیڈ پر پھینکا، جیسے دوبارہ لینا ہی نہیں زری نے۔ زری خان تیزی سے نم آنکھیں ہوتے نظریں جھکا گئی تھی۔ وہ کچھ بول نہیں سکتی تھی آگے سے، بس رو سکتی تھی۔ عجیب لگ رہا تھا اسے بہت۔ یہاں کون سا کوئی غیر کھڑا ہے؟ میرے سامنے تو چل رہا کریں آپ۔ دوپٹہ کیا، کپڑے بھی اتار دیں تب بھی کچھ نہیں بولوں گا۔ انتہائی بے باکی سے اسے آنکھ ونک کرتے جبران نے اس کی ٹھوڑی پر ہاتھ رکھتے چہرہ اوپر اٹھایا۔ اب لگ رہا تھا کہ واضح اس کی دھڑکنیں سینے سے ٹکرا رہی ہیں۔ اب بالکل ٹھیک تھا وہ۔ زری اس کی بے باکیوں کی تاب نہ لاتے سرخ ہوئی کھڑی تھی۔ وہ یقیناً پچھتا رہی تھی یہاں آنے پر۔ اس سے اچھا تھا برتن ہی دھوتی رہتی۔ کیا کرنا ہے آپ نے اتنے حسین لبوں کا؟ مجھے دے دیں، سرگوشی کرتے جبران نے چہرہ جھکاتے نرمی سے اس کے لبوں کو جکڑا۔ وہ ہاتھ اس کی پشت پر رکھتے اسے مزید قریب کر گیا تھا۔ دونوں کے درمیان 1 انچ کا بھی فاصلہ نہیں تھا۔ زری گہری گہری سانسیں لینے کی کوشش کرتے اس کی قمیض کو مٹھیوں میں جکڑے ہوئے تھی۔ ایک بات کا اسے اچھے سے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کا شوہر ذرا شریف نہیں ہے۔ جبران اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں دبائے نرمی سے چوم رہا تھا۔ وہ طلب پوری کر رہا تھا اپنی، گویا اس کے لمس کو نرمی سے خود میں اتار کر۔ زری کی وجہ سے اسے ہمیشہ نرم رہنا پڑتا تھا۔ نازک سی تبدیلی تھی اس کی۔ محبت کے ساتھ اس کے لبوں میں اپنی زبان الجھاتے جبران نے نرمی سے اس کے نچلے لب کو سخت کیا۔ وہ دانتوں اور زبان کی مدد سے سخت کر رہا تھا۔ زری کے کانوں سے دھواں نکل رہا تھا۔ تب بہت سوار تھا کہ تیار نہیں ہے، اب کچھ زیادہ ہی تیار ہو گیا تھا۔ اس کے سر کے پیچھے بالوں میں ہاتھ الجھاتے جبران نے مزید چہرے کو اس کے قریب کرتے اس کے دونوں لبوں پر ایک ساتھ دانت کاڑے۔ انداز میں بے قراری سمٹ آئی تھی۔ وہ دوسرے ہاتھ سے زری کو مزید قریب کر رہا تھا، بس نہیں چل رہا تھا خود میں سنبھالے اسے۔ یہ صبح صبح اس کے جذبات صحیح ذلیل کر رہے تھے اسے۔ زری خان سسک بھی نہیں سکی تھی۔ وہ یہاں ہوتی تو کچھ کرتی، وہ تو بس اپنا دھڑکتا دل اور گھبراہٹ سنبھالے مرنے کے در پر تھی۔ بے حد حسین، میری گلابو۔ ہلکا سا پیچھے ہوتے آنکھیں بند کیے ڈیپ آواز میں بولتے جبران نے بھیگے لبوں کو اس کے گال کی جانب سرکایا۔ آواز خمار میں ڈوبی ہے۔ زری نے کچھ محسوس کیا تھا، پتہ نہیں کون سے جن چمٹ گئے تھے اس کے شوہر کو۔ وہ نہایت نرمی سے اس کے گال کو چوم گیا تھا۔ لبوں کی جسارت کو روکتے اس نے باقاعدہ یہاں زبان کا لمس بھی چھوڑا۔ زری خان گہری گہری سانسیں بھر رہی تھی، دل پاگل ہو رہا تھا۔
آپ کی خوشبو نے یہ سارا کام خراب کیا ہے۔ آئندہ میرے پاس مت آئیے گا، ورنہ رخصتی سے پہلے ہی کوئی کارنامہ کر دیا تو اچھا نہیں ہوگا۔ صاف گوئی سے انتہائی مطمئن انداز میں سرگوشی کرتے جبران نے پھر سے چہرہ جھکاتے فرنٹ سے اس کی گردن سے نیچے کیا۔ ذرے تھوک نکل کر رہ گئی سی، ٹانگوں سے جان ختم ہو رہی تھی۔ اس بھڑکتی جوانی میں کوئی گناہ نہ ہو جائے مجھ سے۔ وہ اس کی گردن سے نیچے شدت سے زبان لک کرتے وہ خود سے بڑبڑایا، پلیز۔ زری خان ایک گہری سی سانس لیتے آواز التجا کر رہی تھی۔ جسم نے ایک سرد سی لہر گزری تھی۔ اسے اب رونا آ رہا تھا۔ آئندہ تو اس کے باپ کی توبہ جو کبھی وہ اس شخص کے گھر میں آ جاتی۔ جبران نے اسے دھیرے سے لرزتے دیکھ شدت سے مزید اپنے نزدیک کرتے مسلسل اس جگہ پر زبان لک کی، فرنٹ گلے کی جانب تھا وہ، جہاں سے تھوڑی سی نیچے اس کی کمزوری اس کی توجہ اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ ایک بار پھر سے اس نے خود کو گالی سے نوازا تھا۔ کیا ضرورت تھی آخر رخصتی سے منع کرنے کی؟ لڑکی بھی تیار تھی، سب تیار تھا، اسے ہی مصیبت پڑی ہوئی تھی۔ اب بھگت رہا تھا اچھے سے۔ جبران جی پلیز۔ زری کی بس ہو گئی تھی کہ روتے ہوئے کانپتی سی آواز میں اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے اسے پیچھے کرنے کی کوشش کی۔ آواز بھیگی ہوئی تھی، پتہ نہیں کیوں یہ ان چیزوں پر رونا آ جاتا تھا۔ آنسو گالوں پر بہہ رہے تھے۔ وہ جو مکمل طور پر خمار میں ڈوبا تھا کہ اس کی بھیگی آواز سنتے ایک گہری سانس بھرتے فوراً سیدھا ہوا، آنکھیں سختی سے میچ کر کھولی گئی۔ ایک تو پتہ نہیں یہ لڑکی روتی کیوں تھی اتنا۔ زری کچھ اور نہ سوچتے دیکھ روتے ہوئے اس کے سینے میں چہرہ چھپاتی کہ جبران اسے بازو سے پکڑتے روک گیا تھا۔ رلانا نہیں تھا، ہر معاملے میں اپنا آپ ہی قصوروار لگ رہا تھا۔ کیا ہوا؟ کیوں روتی ہیں آپ؟ اپنے جذبات کو ساتھ ساتھ تھپکتے ہوئے اس کے چہروں کو ہاتھوں کے پیالوں میں بھرتے استفسار کیا گیا۔ زری خان روتے ہوئے گھبرا جاتی تھی وہ، اور یہ بات جبران نے بھی نوٹ کی تھی۔ اوکے سوری، ریئلی سوری، مگر میں شوہر ہوں نا آپ کا، پیار بھی کر لیا تو کیا ہو گیا؟ سب اپنی بیویوں کو پیار کرتے ہیں۔ اسے کوئی جواب نہ دیتے دیکھ وہ انتہائی نرم ہوئے اسے بچوں کی طرح بہلا رہا تھا۔ ایسے نہیں ہوتا پیار۔ زری نے روتے ہوئے ہمت جتاتے نفی کی۔ وہ نظریں نہیں ملا رہی تھی، آواز بھیگی ہوئی تھی۔ پھر کیسے ہوتا ہے آپ کر کے بتا دیں۔ جبران نے مسکراتے ہوئے اس کی ناک کے ساتھ اپنی ناک مس کی۔ سکون تو اسے بھی نہیں تھا۔ چھوڑیں، مجھے برتن دھونے ہیں۔ زری خفا نظر آ رہی تھی۔ وہ چہرہ سائڈ کر گئی تھی، حالانکہ جبران نے ناک پر ناک ٹکائی ہوئی تھی۔ پھر بھی ناراض ہیں آپ؟ کیا واقعی؟ چلیں میں اب آپ کو مناتا ہوں۔ پھول پسند ہیں آپ کو یا چاکلیٹ؟ وہ اس کی ناراضگی پر بھی قربان جاتے پوچھ رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا کوئی اس سے ناراض ہونے والی ہو اور پھر منانے میں وہ جان لگا دے۔ زری خان بھیگی نظریں اٹھائے محض اسے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ بدتمیز انسان اس کی ناراضگی پر خوش ہو رہا تھا۔ وہ مانتی ہی نہیں، پھر کیا کرتا؟ اگر آپ چاہتی ہیں تو آئندہ نہیں کروں گا ایسا کچھ۔ کان پکڑ کر سوری، میری جان بنتی جا رہی ہیں آپ تو، بس دکھ جاتی ہیں وہی بہت ہے۔ اسے خود کی طرف تکتا پا کر نرمی سے بولتے جبران نے اپنے کان پکڑنے کی بجائے اس کے پکڑے۔ وہ کان پکڑ کر سوری کر رہا تھا اور زری خان نہ چاہتے ہوئے بھی ہنس پڑی تھی۔ عجیب ہی نمونہ تھا۔ ایسے ہنستی رہا کریں بس، جبران قربان جائیں آپ کے۔ سرگوشی نما آواز میں بولتے جبران بنا صبر کیے پھر سے جھکتے ہوئے اس کے گال کو چوما۔ اس نے نوٹس کیا تھا آج نہیں رہ پا رہا تھا اس کے بنا۔ مجھے برتن دھونے ہیں۔ زری نے اسے پھر سے خود کو چومتے دیکھ یہاں سے کھسکنا بہتر سمجھا۔ اب جان نہیں چھوڑے گا، جانتی تھی وہ۔ شاید نشہ کیا تھا جبران نے کوئی۔ کبھی تو آپ کو عادت ہوگی اور خوشی خوشی مجھ سے پیار کروائیں گی۔ چھوڑوں گا نہیں، اس دن میں آپ کو کھا جاؤں گا پوری طرح۔ اس کے آنسو صاف کرتے محبت سے بولتے اس نے واقعی جھکتے ہوئے آخری مرتبہ زری کے ہونٹوں پر دانت گاڑے۔
زری خان سسک کر رہ گئی تھی، اب کنٹرول نہیں کیا گیا تھا، اب وہ سسک اٹھی تھی۔ تبھی جبران گہرا مسکرایا۔ جاؤں میں؟ اسے سیدھے ہوتے دیکھ زری نے اجازت چاہی۔ اب تو چھوڑ دیتا، اسے تو کچھ کروا کر چھوڑا تھا اس نے۔ ایک آخری کس کر لوں؟ اپنی حسرت مزید نہ سنبھالتے اس نے اجازت چاہی۔ زری کے لبوں پر نظریں جمائے وہ انگوٹھا نرمی سے یہاں پھیر رہا تھا۔ یہ ہونٹ بہت مزے کا ذائقہ رکھتے تھے۔ زری نے تھوک نکلتے نظریں جھکاتے دھیرے سے ہاں میں سر ہلایا۔ اب وہ اتنی بھی بے رحم نہیں تھی، بیچارہ اجازت چاہ رہا تھا، یہی بہت تھا۔ مگر وہ پوری طرح سر ہلا بھی نہیں سکی تھی کہ جبران شدت کے ساتھ اس کے لبوں پر جھکا۔ وہ احتیاطی طور پر اس کے بالوں میں ہاتھ الجھا گیا تھا۔ زری تو بس اس کی تیزی دیکھ کر رہ گئی تھی، جیسے پہلی اور آخری بار مل رہے ہوں۔ واقعی ایسے ہی جھکا تھا وہ۔ جبران اس کے لبوں میں اپنے لب الجھائے شدت سے ڈیپلی اپنی زبان اس کے منہ میں پھیر گیا تھا۔ آنکھیں بند تھیں، وہ بہت تیزی کے ساتھ چہرے کے زاویے بار بار بدلتے کھانے کی کوشش میں تھا جیسے۔ زبان کو زبان کے ساتھ الجھائے اس نے شدت سے زری کے لبوں پر دانت گاڑے۔ ساتھ ہی چھوڑا نہیں تھا، وہ انہیں دانتوں سے پکڑے ایسے سخت کرنے لگا تھا جیسے ان کا سارا رس کسی بھی طرح نچوڑنا چاہتا ہو۔ زری خان سختی اس کی قمیض کو جکڑے آنکھیں میچے اپنی سسکیاں روک رہی تھی۔ مقابل دانتوں سے ستم ڈھا رہا تھا ان لبوں پر۔ وہ تو اجازت دیکھ کر بھی پچھتا رہی تھی۔ اسے کیا پتا تھا اتنی ڈیپ کس ہوگی۔ جبران نے بے چینی کے عالم میں اس کے سر کے پیچھے مزید زور دیتے دوسرے ہاتھ کو اس کی پشت سے نچلے حصے پر اسے مزید اپنے قریب کیا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا، واقعی سب حدود توڑ دے۔ دونوں کے لبوں کے اطراف بھیگ چکے تھے۔ زری کا بدن ہلکا ہلکا لرزنے لگا تھا۔ مقابل کا دوسرا ہاتھ بہت غلط جگہ پر تھا، وہ کچھ کر بھی نہیں سکتی تھی۔ کچن میں محض جبران کی بے تابی کی آواز گونج رہی تھی۔ وہ آواز کے ساتھ بہت شدت سے کس کر رہا تھا۔ وہ بھول گیا تھا کہاں ہے۔ اسے سختی سے جکڑتے جبران نے اچانک تیزی سے رخ بدلا۔ پہلے وہ شیلف سے لگا ہوا تھا اور اب زری کو لگا دیا تھا۔ خود وہ آگے کھڑا اسے چھوڑنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ زری خان بری طرح لرزنے لگی تھی۔ مقابل جیسے کس کے نام پر کھا رہا تھا اس کے لبوں کو۔ وہ مرنے کے در پر تھی۔ جبران سارے لحاظ بالائے طاق رکھ چکا تھا۔ بعد میں بے شک پیروں میں بیٹھ جاتا، مگر ابھی خود پر جبر نہیں کر سکتا تھا وہ۔ وہ اس کی لرزاہٹ کو سرے سے اگنور کیے اسے شیلف کے ساتھ لگائے خود انتہائی نزدیک کھڑا اس کے لبوں کا دشمن بنا ہوا تھا۔ وہ ساتھ ساتھ زری کی سانسیں بے حد تیزی سے خود میں اتار رہا تھا۔ دوسرا ہاتھ اب تک اس کی پشت سے نیچے نرمی سے پھیر رہا تھا۔ زری خان اپنی بس ہوتے دیکھ نفی میں سر ہلانے کی کوشش میں تھی، مگر مقابل اتنی شدت سے بالوں میں ہاتھ رکھے ہوئے تھا وہ نہیں کر پا رہی تھی۔ مجال ہے اس لڑکے نے ذرا رحم کھایا ہو، اسے تو بس اپنی پڑی تھی۔ اس قدر بے چینی سے وہ زری کے لبوں کو چبا رہا تھا کہ زری کا چہرہ پیچھے ہوتا جا رہا تھا اور وہ اتنا ہی مزید اپنا چہرہ آگے کر رہا تھا۔ زری مزید پیچھے شیلف پر جھک رہی تھی اور یہ بدتمیز انسان انتہا پسندی کی حد کرتے مزید اوپر آتا جا رہا تھا۔ ماحول گرم ہو رہا تھا۔ جبران کو اپنے بدن میں آگ سی لگتی محسوس ہو رہی تھی۔ وقت گزرتا جا رہا تھا مگر وہ شخص پیچھے ہٹنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ زری خان پکا ارادہ کر چکی تھی آئندہ اسے آخری کس کی بھی اجازت نہیں دے گی۔ ہونٹوں پر شدید جلن محسوس ہو رہی تھی جبکہ بدن کانپ رہا تھا۔ وہ تو سوچ رہی تھی اب تک بے ہوش کیوں نہیں ہوئی۔ مقابل نے اچھے سے شریف بن کر اسے جال میں پھنسایا تھا، اب آہستہ آہستہ اپنا اصل روپ دکھا رہا تھا اسے۔ جبران کا دل ہی نہیں بھر رہا تھا جیسے۔ وہ ایسے کس کر رہا تھا جیسے دوبارہ کبھی کرنی ہی نہیں۔ وہ چھوڑنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ وہ تو بس ان رسیلے لبوں کا جام پی رہا تھا، انہیں کھانے کا پورا ارادہ کر رہا تھا۔ دل دماغ سب بند تھے، ہر چیز متوجہ تھی تو محض اس طرف۔ وہ کہہ سکتا تھا یہ اس کی زندگی کے سب سے حسین لمحے ہیں۔ لبوں سے زبان تک جاتے وہ پھر سے اس کی زبان کا لمس خود میں اتار رہا تھا۔
ہونٹوں سے ہلکا ہلکا خون رس رہا تھا، پھر بھی نہیں چھوڑا تھا۔ زری کی سانسیں ختم ہو رہی تھیں، چہرہ آخری حد تک خون چھلکا رہا تھا۔ وہ مزاحمت بھی نہیں کر سکتی تھی کیونکہ یہ جن جکڑے کھڑا تھا۔ کمر پر شیلف بری طرح چبھ رہی تھی، مگر سیدھی کیسے ہوتی؟ بے بسی کے مارے آخری حل اس کے پاس رونے کا بچتا تھا، اور پھر مقابل بولتا تھا کہ رویا نہیں کرے۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، آخری کیس شاید آخری ہی ہونے والی تھی، کیونکہ اس کے بعد تو کبھی زری نے اجازت ہی نہیں دینی تھی اسے۔ یہ تو فری ہی ہو گیا تھا۔ وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھے اسے پیچھے کر رہی تھی، مگر کہاں ہلا سکتی تھی اس لمبے چوڑے مرد کو، بلکہ اس کے چٹانی سینے کو محسوس کرتے خود کو ہی شرم آ رہی تھی۔ اپنے شوہر کی کسرتی باڈی سے امپریس تھی وہ۔ جبران کی خود کی سانسیں الجھنے لگی تھیں، مگر مجال ہے پیچھے ہونے کا 1% بھی دل ہو۔ وہ ایسے ترس رہا تھا جیسے پہلی اور آخری مرتبہ لڑکی ملی ہو۔ خیر، پہلی مرتبہ ہی تو ملی تھی۔ زری خان مرنے کے در پر تھی، سانسیں ہی نہیں لی تھی اس نے بہت دیر سے۔ اب مر جاتی وہ، ذرا خیال نہیں تھا اس منحوس کو۔ وہ تو بس کبھی اس کی زبان کو سک کر رہا تھا تو کبھی ہتھ کرتے اس کے لبوں کو ایک ساتھ سک کرنے لگتا تھا۔ لبوں کا ارد گرد کا حصہ بھی بھیگ چکا تھا دونوں کا۔ نہایت ڈیپ کس تھی اس لڑکے نے۔ خود کے جذبات سنبھالے نہیں سنبھلتے تھے، وہ بھی کیا ہی کرتا۔ زری خان جو رو رہی تھی کی حد ختم ہوتے دیکھ ہچکی سی بڑھی، جو کہ جبران کے لبوں میں ہی دب گئی تھی، مگر وہ محسوس کر چکا تھا، تبھی جھٹ سے آنکھیں کھولی۔ وہ تو بھول ہی گیا تھا کہ پیچھے بھی ہونا ہے۔ زری کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا، جبکہ اس کی آنکھیں سرخ خمار آلود ہو رہی تھیں۔ کاش اس پر کوئی حدود نہ ہوتی اس وقت۔ خدا جان اس کی حرکتیں دیکھ لیتے تو زندہ دفنا دیتے اسے۔ وہ دل کے ہاتھوں مجبور ہوا اپنی زبان سے ایک آخری مرتبہ شدت سے سارا لفظ سمیٹتے ہوئے خود میں اتارے، چہرے پر معصومیت سجائے دھیرے سے پیچھے ہٹا۔ وہ ترسی ہوئی مخلوق ثابت ہوا تھا۔ زری خان بے ساختہ شکر ادا کیے چھت کی جانب دیکھتے انتہائی تیزی سے گہری گہری سانسیں لینے لگی تھی، ورنہ اسے لگ رہا تھا موت کے فرشتے آج ہی آ جائیں گے اسے لینے۔ شکر ہے سانس مل گئی تھی۔ جبران نے خود بھی گہری سانس لیتے اپنے لبوں پر زبان پھیرتے اس کی گردن میں منہ چھپایا۔ وہ اپنے جذبات کو تھپک تھپک کر سلا رہا تھا جو سونے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے، اسے اکسا رہے تھے۔ کوئی گناہ کر دے، اپنے بھڑکتے جذبات اس عورت میں انڈیل دے۔ صبح صبح ہی غسل کی نوبت آئی ہوئی تھی اسے۔ وہ محض آنکھیں بند کیے تصورات میں زری کے ساتھ وہ سب کر رہا تھا جو وہ حقیقت میں کرنا چاہتا تھا اس وقت۔ مگر اجازت نہیں دی، پابندیاں بہت تھیں اس پر۔ لب پھر سے حدود سے باہر ہوتے اس کی گردن کو چومنے لگے تھے۔ وہ مکمل طور پر جھکا ہوا تھا اس پر۔ یہ خوشبو حواسوں پر سوار ہوتے اسے پاگل کر رہی تھی۔ جذبات کہہ رہے تھے اس عورت کو اپنا بنا لے، سب بھاڑ میں جھونک دے، اسے تبھی سکون آ سکتا تھا۔ زری خان گہری گہری سانسیں لیتے رو رہی تھی، لبوں پر شدید بری طرح جلن ہو رہی تھی۔ کھایا تھا مقابل نے واقعی اسے۔ وہ آئندہ کبھی اس جن کے گھر نہیں آنے والی تھی۔ پتہ نہیں کیا ہو جاتا تھا اسے۔ زری، آئی وانٹ یو بیڈلی، میری زندگی مکمل کرنی ہے آپ نے۔ انتہائی ڈیپ بھاری آواز میں بولتے وہ واپس اس کے چہرے کے مقابل آیا۔ آنکھیں شدید سرخ ہو رہی تھیں، خمار سر چڑھ کر بول رہا تھا۔ بہتر یہی تھا وہ عورت اس سے دور ہٹ جاتا، جو ہونا تھا ہو گیا تھا۔ رویا نہیں کریں، میں کبھی نہیں چاہتا آپ میری وجہ سے روئیں، مگر اس معاملے میں بے بس ہو گیا ہوں۔ یا اپنی حالت دیکھ لوں یا آپ کے آنسو۔ ریئلی سوری، آج کے لیے اور آئندہ کے لیے بھی۔ آپ کی خوشبو کسی کو بھی پاگل کرنے کا ہنر رکھتی ہے، سرگوشی نما آواز میں بولتے جبران نے اپنے لبوں سے اس کے آنسو چومنے شروع کیے۔ وہ آنکھیں پھر سے بند کر گیا تھا۔ زری خان اس کے سینے سے ہاتھ ہٹاتے اپنی آنکھوں پر رکھے ہوئے تھی۔ وہ سن رہی تھی سب، ایسے ہی رونا آ جاتا تھا اسے بس۔ اب وہ اسے کیا بتاتی اس کے وجہ سے نہیں روتی۔ بس کریں، ناراض مت ہو میری گلابو۔ تھوک نکلتے ایک گہری سانس بھرتے مسکراتے ہوئے جبران نے خود کے ساتھ اسے بھی سیدھا کیا۔
مزید کچھ نہیں کرنا پورا ارادہ کیا گیا تھا۔ وہ زری کو سیدھا کیے محبت سے اپنے گلے سے لگا چکا تھا، ایسے ہی روتی تھی فضول میں، حالانکہ اسے شوہر کی محبت پر خوش ہونا چاہیے تھا۔ زری خود پر کنٹرول کر رہی تھی، ساتھ ساتھ آنسو صاف ہو رہے تھے۔ سوری بیگم۔ جبران نے اس کے بالوں پر تھوڑی ٹکائے، پھر معافی مانگی۔ آواز اب تک ڈیپ تھی۔ مجال ہے جذبات ٹھنڈے ہوں۔ اسے شاور لینا تھا حالانکہ، پھر بھی اب تک وہی حال تھا۔ چھوڑے کام کو، ناشتہ بھی باہر سے لے آتا ہوں، ایک کام والی کو بلا لیتے ہیں، وہ کر دے گی سب کام، آپ ریسٹ کریں۔ جبران نے نرمی سے بولتے اس کے بالوں پر لب رکھے۔ تھک گئی ہوگی بیچاری، اسے احساس تھا۔ خود کر لوں گی، زری نے دھیمے سے جواب دیا۔ رونا کنٹرول ہو گیا تھا، بس اسے کچھ یاد آتا تھا جو اسے ہمیشہ رلا دیتا تھا۔ جبران کا پیار رونے کی وجہ ہرگز نہیں تھا، وہ ٹھیک بھی ہو جاتی تھی کچھ دیر بعد۔ نہیں، پھر مجھے ساتھ کروانا پڑے گا، اکیلا تو نہیں کرنے دوں گا۔ جبران نے ساتھ ہی نفی کی، اور اسے شاور لینے جانا ہے وہ بول نہیں سکا تھا۔ تصورات تو اب بھی نہایت خراب تھے اس کے، سوچوں میں زری کو بے لباس کیے کھڑا تھا وہ۔ نہیں، پھر بھی خود کر لوں گی، نہیں کروائیں بے شک آپ۔ اس سے نظریں ملانے کی ہمت خود میں نہ پاتے زری نے نظریں جھکائے ضد کی۔ اچھا چلیں میں ہی کروا دیتا ہوں، کب وہ دن آئے گا جب آپ میرے ساتھ فری ہوں گی، ہنسی مذاق کریں گی، بالکل کھلی کتاب ہو جائیں گی میرے سامنے؟ کب آئے گا؟ ساتھ ہی جبران نے اداسی سے سوال کیا۔ وہی بولتا رہتا تھا ہمیشہ۔ زری ہمیشہ چپ ہی رہتی تھی۔ جس دن میرے اندر آپ کو کھونے کا ڈر ختم ہو جائے گا، ایک سادہ سا جواب دیا گیا تھا۔ سوال ایسا تھا کہ وہ نظریں اٹھائے اسے دیکھنے لگی تھی۔ جبران نے مسکراتے ہوئے اس کی ناک کے ساتھ اپنی ناک مس کی۔ تو میڈم کو ایک یہ بھی ڈر تھا۔ اچھا لگا تھا اسے، کوئی تو اسے بھی کھونے سے ڈرے۔ اجازت دیں تو خود کو آپ کے ساتھ جوڑ لوں، یا دل نکال کر آپ کو تھما دیتا ہوں، پھر یہ ڈر ختم ہو جائے گا۔ جبران نے مسکراتے ہوئے نرمی سے اس کے بال سنوارے۔ وہ تو دونوں کرنے کو تیار تھا۔ کام شروع کریں، اس کے بعد مجھے بھوک بھی لگی ہے۔ زری نے کوئی اور جواب نہ سوچتے دیکھ پوچھا۔ اسے واقعی بھوک لگ گئی تھی۔ چلیں، جیسے کہیں گی ویسے کر لیتے ہیں، اسے آنکھ ونک کرتے تابعداری سے بولتے وہ ایسے ہی حصار بنائے سنک کی طرف بڑھا۔ برتن تقریباً اٹھا ہی لیے تھے سب وہاں سے، اب ساتھ دھلوا بھی دیتا تو اچھا ہوتا۔ زری خان جو خود ایک گہری سانس لیتے آگے بڑھ چکی تھی، وہ مطمئن خوشی تو ظاہر نہیں کر سکتی تھی، مگر زندگی میں کبھی اتنا سکون نہیں ملا تھا جتنا آج مل رہا تھا۔ وہ دونوں خوش باش برتن دھونے کے بعد ناشتہ کا ارادہ رکھتے تھے، پھر انہوں نے سارے گھر کی صفائی بھی کرنی تھی، آندھی نے سب بگاڑ رکھا تھا۔ پیرس میں موجود اس محل میں اس وقت سناٹا چھایا تھا۔ کچھ دیر پہلے ہی زیمل شاہ کو اسٹریچر پر اندر لایا گیا تھا۔ جہاں جہاں سے گزارا تھا خون کے قطرے وہیں وہیں گر رہے تھے۔ ملازمہ انہی قطروں کو صاف کرنے میں مگن تھی۔ اندھیری رات میں ایک عجب سی وحشت چھائی ہوئی تھی، نہ جانے کس بات سے۔ زیمل شاہ کو بیسمنٹ میں لے جایا گیا تھا، اس کا علاج جاری تھا۔ زرکان شاہ، حالہ اور گرینی بیسمنٹ میں ہی موجود تھے۔ اچانک پریشانی آئی تھی کہ ان سب کی ہی نیند اڑ گئی تھی۔ وہ سب چہرے پر فکر اور پریشانی سجائے کمرے کے باہر کھڑے تھے۔ زرکان شاہ اندر زیمل کے ساتھ گیا تھا۔ یہ دوسرا کمرہ تھا، سمن شاہ کے ساتھ والا۔ اس کے پاس جب ہر ایک سہولت موجود تھی تو اس نے ہسپتال بھیجنا ضروری نہیں سمجھا تھا زیمل کو۔ نہ جانے کیا چلتا رہتا تھا اس کے دماغ میں۔ گرینی تو باقاعدہ رونے لگی تھی۔ زیمل بھی انہیں زرکان کی طرح ہی عزیز تھی۔ حالہ انہیں ہی سنبھال رہی تھی، جبکہ رافعہ ایک طرف کھڑا بری طرح اپنے ناخن چبا رہا تھا۔ اس نے اندر آنا نہیں تھا، مگر زرکان کے گارڈز لے آئے تھے۔ دل میں دعائیں پڑھتے وہ اپنی خیر منا رہا تھا۔ زرکان جتنا غصے میں شکل سے لگ رہا تھا، اسے اپنی موت واضح نظر آ رہی تھی۔ ابھی تو وہ اندر گیا تھا زیمل کے پاس، کاش اندر ہی رہتا۔ ڈاکٹرز نے زیمل کا علاج شروع کر دیا تھا۔
وہ خون میں لت پت جیسے آئی تھی۔ دیکھنے والوں کا دل لرز گیا تھا۔ نہ جانے کس نے اس کا ایکسیڈنٹ کیا تھا، کوئی نہیں جانتا تھا۔ ملاقات بھاری پڑی تھی، پتہ نہیں وہ اگلی ملاقات اس شخص سے کرنے والی تھی بھی یا نہیں۔ یہ رات سب پر ہی بہت بھاری پڑنے والی تھی، خاص کر دو چاہنے والوں کے لیے، مگر جو قسمت کو منظور ہو۔ وہ سب ابھی باہر کھڑے تھے کہ زرکان شاہ انتہائی سنجیدہ چہرہ لیے کمرے سے باہر نکلا۔ ڈاکٹر اندر ہی تھے۔ پہلی مرتبہ ایسے ہوا تھا کہ سمن شاہ کے پاس ایک ہی ڈاکٹر تھی، باقی سب کو ادھر بلا لیا گیا تھا۔ زرکان شاہ بلیک کلر کے 3 پیس میں ملبوس ہمیشہ کی طرح غضب ڈال رہا تھا۔ وہ انتہائی غصے سے بھرپور تاثرات لیے ہوئے تھا۔ رافعہ جو دیوار سے ٹیک لگائے ہوا تھا کہ اسے دیکھتے تیزی سے سیدھا ہوا۔ دل میں جتنی دعائیں پڑی تھیں وہ نامحسوس انداز میں خود پر پھونک مار گیا تھا۔ اس کا ہی قصور تھا سارا۔ جمل کو مشورہ دینے والا بھی وہی تھا۔ ہر الٹے کام میں جمل کے ساتھ ہوتا تھا وہ۔ زرکان شاہ سپورٹ تاثرات لیے اس کی ہی طرف آ رہا تھا۔ باقی دونوں عورتوں کو وہ سرے سے اگنور کر گیا تھا۔ خاص کر حالہ خان کو، جس سے وہ بے حد ناراض تھا۔ اپنے باپ کے لیے دل مچلتا تھا اس لڑکی کا۔ یہی بات اس کا دل جلانے کے لیے کافی تھی۔ وہ اسے 2 دن سے اگنور کر رہا تھا اور آنکھیں پتار رہی تھی۔ خود بھی 2 راتوں سے نہیں سویا، جاتا ہی نہیں تھا حالہ کے پاس۔ آج بھی وہ حالہ سے پوچھ لیتا تو اس لڑکی نے یہی کہنا تھا، میرے باپ کو مت مارے یا اس کے سامنے مت مارے۔ اسے دونوں ہی قبول نہیں تھے۔ وہ تو اسی دن قسم اٹھا گیا تھا حالہ کے سامنے ہی اس کے باپ کو بے دردی سے مارے گا۔ وہ ایک نفسیاتی انسان تھا اس معاملات میں۔ کب تک محبت کو بیچ میں لاتا، اب چاہ کر بھی نہیں لا پا رہا تھا۔ محبت ایسی نہیں ہوتی کہ ستم پر ستم کیے جائے اور محبوب معاف کرتا رہے۔ ان حالات میں تو محبت سے بھی دل اٹھ جاتا ہے۔ نہ جانے وہ کیسے اب تک حالہ کا دیوانہ تھا، شاید ایسے ہی جیسے حالہ تھی۔ اس نے بھی کم ستم نہیں کیے تھے حالہ پر۔ وہ دونوں ایک جیسے تھے۔ رافعہ کے مقابل جاتے وہ وحشت ناک آنکھیں لیے اس کے مقابل کھڑا ہوا۔ رافعہ کی آنکھوں میں اپنا خوف واضح نظر آ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا، رافعہ کو پتہ ہے کہ ایک وہ پاگل انسان ہے، پھر بھی اتنی بڑی غلطی کر دی تھی۔ ہمت تھی رافعہ کی جس نے پنگے لیے تھے۔ کیسے ہوا یہ سب؟ ایک ایک لفظ بتاؤ مجھے۔ جیبوں میں ہاتھ ڈالے ایک قدم مزید اس کے قریب لیتے زرکان شاہ نے استفسار کیا۔ لہجہ بتا رہا تھا وہ بری طرح غصے میں تھا۔ جمل کی حالت دیکھ کر آ رہا تھا وہ۔ اس کے دائیں ہاتھ کی ہڈی چکنا چور ہو گئی تھی، آپریٹ ہونا تھا۔ دماغ پر بھی بہت بری چوٹ لگی تھی۔ باقی تو زخم ابھی دیکھے بھی نہیں تھے، ڈاکٹر نے دیکھ کر محض اتنا بتایا تھا، چھوٹی بات نہیں تھی یہ۔ سر وہ رافعہ نے تھوک نکلتے لڑکھڑاتے لہجے میں بولنا چاہا۔ اسے صرف سچ بولنا تھا، آگے معاملہ جمل کا تھا، اس لیے بنا لڑکھڑائے ساری بات بتاؤ۔ کون سے روڈ پر ہوا ایکسیڈنٹ؟ گاڑی کا نمبر کیا تھا؟ رافعہ کی بات کاٹتے اس نے تنبیہ کی۔ اسے پھر سے سننا تھا سب، ایک ایک لفظ۔ رافعہ نے گردن ہلاتے زمین پر نظریں جمائے بولنا شروع کیا۔ پھر سے سب بتا رہا تھا وہ اسے۔ گاڑی کا نمبر تو وہ نہیں جانتا تھا، مگر جتنا جانتا تھا وہ سب تو بتا ہی دیتا۔ ویسے بھی مقابل کو پہلے ہی بتا چکا تھا وہ۔ زرکان سمیت حالہ بھی ایک ایک لفظ سن رہی تھی۔ المیر یہاں آیا ہے، نہ جانے کیوں یہ سن کر آنکھیں مزید نم ہو گئی تھیں۔ جانتی تھی یہ شخص کبھی اجازت نہیں دے گا ملنے کی۔ اب تو اس کا دل بھی تڑپتا تھا سب سے ملنے کے لیے۔ زرکان شاہ کسی صورت اجازت نہیں دینے والا تھا، کم از کم بات ہی کروا دیتا سب سے، وہ بھی نہیں کرواتا تھا۔ کچھ لمحوں بعد اسے الف سے یہ تک ساری کہانی بتاتے رافعہ نظریں جھکائے ہوئے خاموش ہوا۔ زرکان شاہ پوری طرح اس کی طرف متوجہ تھا۔ اس نے پلکیں تک نہیں جھپکی تھیں۔ غصے کا ایک لاوا سا دہک رہا تھا اس کے اندر۔ بس نہیں تھا ہر چیز تباہ برباد کر دے۔ بس ہو گئی تھی اس کی۔ وہ جس طرح خود پر ضبط کر رہا تھا وہی جانتا تھا۔ کس وقت نکلے تھے گھر سے تم دونوں؟ پھر سے سوال آیا۔ 7 بجے، رافعہ نے دھیمے سے جواب دیا۔ راستے سے گھومتے ہوئے گئے تھے دونوں۔ جتنا خوش تھے اتنا ہی سب خراب ہوا تھا۔
زرکان حالہ سے سوال کرنا چاہتا تھا، وہ کہاں تھی اس وقت؟ وہ تو خود باہر تھا، مگر جب بات ہی نہیں کرنی تھی تو کیا سوال کرتا؟ ویسے بھی زیمل اس کی ذمہ داری تھی، حالہ کی نہیں۔ بنا غرض کے ایک قدم مزید آگے لیتے پھر سوال کیا گیا۔ رافع اپنا خشک حلق کو ترک کرتے ہاں میں سر ہلا گیا تھا، مگر وہ ٹھیک سے گردن ہلا بھی نہیں پایا تھا کہ چہرے پر پڑتا پوری قوت سے ایک جاندار تھپڑ بے ساختہ تھا۔ پوری بیسمنٹ میں آواز گونجی تھی اور رافع اپنے گال پر ہاتھ رکھے بری طرح تڑپ کر رہ گیا تھا۔ اس قدر زور کا تھپڑ تھا کہ اسے اپنا گال پھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، کان سن ہو گیا تھا، اس کی آنکھیں تیزی سے نم ہوئیں۔ زرکان شاہ مزید کنٹرول نہیں رکھ پایا تھا خود پر۔ جتنا اس نے منع کیا تھا رافع کو کہ زیمل سے دور رہے، وہ اتنا ہی قریب آیا تھا۔ آخر کیوں؟ زرکان گرینی ترہم بڑی نگاہوں سے رافع کی جانب دیکھتے زرکان پر چیخ اٹھی تھی، حادثے میں بھلا اس لڑکے کا کیا قصور؟ جبکہ حالہ خان نم آنکھیں لیے تیزی سے زرکان کی طرف بڑھی، یہ پاگل انسان ورنہ ابھی اسی وقت ایک اور ناجائز قتل کر دیتا۔ منع کیا تھا نا زیمل سے دور رہنا، تجھے اجازت کس نے دی تھی اسے لے کر جا، وہ بھی میرے ہی گھر سے؟ تو ہے کون؟ اپنی بہن تجھ سے سنبھلتی نہیں ہے، جو معذور ہوئی دوسروں کے آسرے پر پڑی ہے، میری بہن کی مدد کرنے چلا ہے تو؟ اجازت کس نے دی تجھے اس چیز کی؟ اسے گریباں سے پکڑتے ہوئے جھنجھوڑتے ہوئے زرکان شاہ انتہائی سنجیدگی سے سوال گو تھا۔ اسے فرق نہیں پڑتا تھا کون دیکھ رہا ہے۔ وہ تو بس غصے سے پاگل ہو رہا تھا، جو سارا رافع اور امیر پر تھا۔ رافع نظریں جھکائے محض نم آنکھیں لیے زمین کو دیکھ رہا تھا۔ گال پر پانچوں انگلیاں چھپی تھیں۔ وہ مانتا تھا اپنی غلطی، مگر ایسا رویہ ڈیزرو نہیں کرتا تھا۔ بول اب، کس کی اجازت سے لے کر گیا تھا اسے؟ اسے کچھ ہو گیا تو کیا تو لا کر دے گا میری بہن مجھے واپس؟ زرکان اسے خاموش دیکھتے حلق کے بل چیختے ہوئے اس کے دوسرے گال پر بھی کچھ ایسا ہی تھپڑ رسید کیا۔ رافع بری طرح لڑکھڑاتا کہ اسے یہ بھی اجازت نہیں دی گئی تھی۔ اس کے دونوں کان سن ہو گئے تھے۔ زرکان، پاگل ہو گئے ہو کیا؟ حالہ خان آنکھوں میں آنسو لیے بھاگتے ہوئے آگے آئی۔ وہ تیسرا تھپڑ اسے مارتا کہ حالہ نے آگے ہوتے تیزی سے اس کے بازوؤں کو جکڑا۔ اپنا نہیں تو سمن شاہ کی طبیعت کا ہی خیال کر لیتا، بس غصے سے پاگل ہونا آتا تھا اس شخص کو۔ اس نے ابھی ہاتھ پکڑا ہی تھا کہ زرکان شاہ تیزی سے اس کے ہاتھ کو پیچھے جھٹکتے بازو آزاد کروا گیا تھا۔ وحشت ناک سرخ آنکھیں رافع سے ہوتے اس کی طرف آئیں، وہ اسے گھورتے ہوئے اپنا بازو چھڑوا گیا تھا۔ حالہ خان روتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ عجیب بے حس انسان تھا، جب ضد پر آتا تھا تو اسے ہاتھ بھی نہیں لگانے دیتا تھا خود کو۔ وہ کیا کرتی آخر؟ گرینی، لے جائیں اسے یہاں سے۔ بجائے حالہ کو کچھ بولنے کے گرینی کو مخاطب کرتے اس نے حالہ سے نظریں پھیری۔ جب تک وہ اپنے باپ کی سائیڈ لیتی تب تک اس نے محبت کو بھاڑ میں جھونک دینا تھا، اس کی ہو جاتی یا اپنے باپ کی۔ اس نے پہلے ہی وارن کیا تھا۔ تم بہت غلط کر رہے ہو، یاد رکھنا جب تک کسی کی پوری بات سنے بغیر یوں ہی غصے سے پاگل ہو جایا کرو گے تب تک ذلیل ہوتے رہو گے۔ اپنے علاوہ کسی اور کی سننا گوارا کرتے ہو بھی تم؟ حالہ جسے زہر لگی تھی اس کی حرکت کہ اس کی جانب دیکھتے چینخ پڑی تھی۔ ایک بات جو اس کی نظر میں چھوٹی تھی، وہ اسے پکڑے ہوئے تھا۔ باپ سے محبت فطری ہوتی ہے۔ زرکان کی یہ بات سب بھول گئے تھے، خود پر آئی تھی تو یاد آ رہا تھا۔ مسئلہ سارا یہی تھا بس۔ گرینی، سن نہیں رہی آپ؟ کچھ بول رہا ہوں میں۔ زرکان نے پھر بنا کوئی جواب دیے گرینی کو مخاطب کیا۔ اسے کرنی ہی نہیں تھی بات۔ وہ ذلیل ہو رہا تھا، یہی ٹھیک تھا۔ جتنی زیادتیاں اس کے ساتھ ہوئی تھیں اب بھی وہی ذلیل ہوتا تو قسمت کی ستم ظریفی تھی محض۔ حالہ، آ جاؤ ادھر۔ گرینی نے روتے ہوئے حالہ کو مخاطب کیا۔ اس کے منہ لگنا ہی بے وقوفی تھی سب سے بڑی۔ نہ جانے کس کے ہاتھوں لگام ڈالتی اس شخص کو۔ حالہ کی بھی نہیں سنتا تھا۔
گرینی یہ شخص انتہائی ظالم ہے، یہ ہمیشہ ایسے کرتا ہے۔ خالہ نے شکوہ کنار نظروں سے اسے دیکھتے گرینی کو شکایت لگائی۔ وہ رو رہی تھی۔ رافع سے دھیان ہٹ گیا تھا زرکان کا، ویسے بھی اسے سبق سکھانے کو 2 تھپڑ ہی کافی تھے، آئندہ خیال رکھتا ذرا۔ خالہ تماشا مت بناؤ۔ زرکان شاہ نے آنکھوں میں وارننگ لیے نفی میں سر ہلایا۔ دونوں کے درمیان انہی میں رہتی تو بہتر تھا۔ خالہ کان ہونٹ بھینچے خاموش ہو گئی تھی۔ وہ کیا بولتی مزید؟ جو وارننگ اسے وہ آنکھوں میں دے رہا تھا، خاموش ہونا ہی تھا اس نے۔ بول تو، آج کے بعد میری بہن کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو آنکھیں نکال دوں گا تیری، نکل یہاں سے۔ پاکستان کی فلائٹ پکڑ دوبارہ میری نظروں کے سامنے مت آنا۔ دونوں ہاتھوں سے رافع کے گریبان کو پکڑتے زرکان شاہ نے آگے کھینچتے ہوئے بے دردی سے دھکا دیا۔ اچھا ہی تھا چلا جاتا، ورنہ اس نے قتل کر دینا تھا۔ رافع لڑکھڑاتے ہوئے بری طرح زمین بوس ہوا۔ اسے زمل کے ساتھ جانا بہت مہنگا پڑا تھا، حالانکہ وہ پہلے سے جانتا تھا سب۔ وہ خود کے سہارے ہی زمین سے اٹھ رہا تھا۔ جان چھوٹی اس خونخوار درندے سے، بس یہی خوشی ہوئی تھی کہ اسے آزادی مل گئی ہے۔ وہ پاکستان میں ہی ٹھیک تھا۔ انسان کو جانوروں سے بدتر تم ٹریٹ کرتے ہو اور پھر کہتے ہو سکون نہیں ہے۔ زرکان شاہ تم انتہائی غلط ہو۔ خالہ خود کو بولنے سے باز نہیں رکھ پائی تھی، وہ ٹھیک ہے یا غلط اندازہ لگانا مشکل تھا۔ بکواس بند رکھو اپنی۔ ایک اور لفظ اس کی حمایت میں بولا تو اچھا نہیں ہوگا۔ زرکان شاہ پاگل ہوتے، اپنا آپا کھوتے خالہ پر چینک پڑا تھا۔ بہن اس کی مر رہی تھی، وہ جانتا تھا اپنی کیا کیفیت ہے۔ یہاں لوگوں سے پیار سے بات کرے تو وہ کرنے سے رہا، خاص کر رافع سے۔ نظریں خالہ پر تھیں، وہ اسے بری طرح گھور رہا تھا۔ تم! خالہ مزید روتے ہوئے بھی کچھ بولتی کہ ایک ڈاکٹر بھاگتے ہوئے سمن شاہ کے کمرے سے نکلی۔ وہ ایسے آتے ہی بولی تھی کہ زرکان سمیت سب کا دھیان اس کی طرف ہو گیا تھا۔ اچانک سروں پر دھماکہ ہوا تھا سب کے۔ پیشنٹ کی طبیعت زیادہ خراب ہو رہی ہے سر، چیخیں مت پلیز، کسی مزید ڈاکٹر کو بھیجیں، آخری سانسیں چل رہی ہیں شاید۔ وہ بھاگتے ہوئے بتاتے واپس سے اندر بھاگ گئی تھی۔ سمن شاہ کی حالت بہت خراب ہو چکی تھی، وہ اپنی پوری کوشش کر رہی تھی۔ مگر لگ رہا تھا زندگی اتنی ہی تھی بس۔ اس نے تو محض ایک خبر دی تھی، مگر ان تینوں وجود کے سروں پر پوری بیسمنٹ کی چھت گر گئی تھی جیسے۔ زرکان شاہ پتھریلی آنکھیں سمن شاہ کے کمرے کے دروازے پر جمائے اپنے ہی قدموں پر بری طرح لڑکھڑایا۔ اس لڑکی کے آخری الفاظ کانوں میں گونج رہے تھے، آخری سانسیں! ایک لمبے عرصے کے انتظار میں بھی یہ سب مل رہا تھا۔ کہاں تھا مکافات عمل؟ کہاں تھا سب کچھ؟ جس نے ساری عمر تکلیف سہی، اسے ہی آخر میں کیسے موت آ سکتی تھی؟ زرکان کا دماغ ایک لمحے کو معاف ہو گیا تھا، جسے زندہ رکھنے کے لیے وہ ایسا بن گیا تھا۔ مقابل کیسے آسانی سے کہہ سکتی تھی وہ مرنے والی ہے؟ زرکان! خالہ خان جو خود بری طرح رو پڑی تھی کہ زرکان کی حالت دیکھتے تیزی سے اس کے بازو کو جکڑا۔ اس کی ہچکیاں بندھ گئی تھیں۔ اتنا بڑا صدمہ نہیں سہہ سکتی تھی وہ، اتنا بڑا ریگریٹ نہیں، ساری زندگی کے لیے یہ روک نہیں پال سکتی تھی وہ۔ زرکان کو کیسے سنبھالتی پھر، جس کی دونوں عورتیں اس وقت زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی تھیں۔ قسمت نے جتنے ستم اس شخص کے ساتھ کیے تھے، کسی اور کے ساتھ نہیں ہوئے تھے۔ دوستوں کمنٹس اور 700 لائکس کا ٹارگٹ مکمل کروا دینا۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنا رسپانس دکھا کر جایا کریں۔ لائکس تو پورے کروا دیا کریں کم از کم۔
اللہ حافظ.